کانگو وائرس ان پاکستان۔ کانگو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آج کل پاکستان کے اندر کافی زیادہ اس کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ کس طرح سے پھیلتا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اس کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں۔ کانگو وائرس ایک ٹک بورن ڈیزیز ہے جو کہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں، اور یہ یوزولی ماسکیٹو سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور چپک کے اپنی اسکن پر بلڈ کو سک کرتا ہے، اور اس کے بعد سے کچھ ڈیزیزز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایک ڈیزیز ہے کانگو وائرس کی، جو کہ آج کل بہت زیادہ اس کے کیسز پاکستان میں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ یہ کن کن لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے؟ یہ یوزولی ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جہاں پر جو کہ زیادہ تر اینیمل ہینڈلرز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی اوپن اسپیس میں گئے ہیں، پارکس وغیرہ میں ہیں، اور وہاں پر آپ کو ٹکس دکھ رہی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ احتیاطی تدابیر رکھیں تاکہ کانگو وائرس سے بچ سکیں۔ کانگو وائرس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ کانگو وائرس کی علامات جو ہیں اس کے اندر بخار ہونا، فلو لائک سمٹمز ہونا، سر میں درد ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، بیک پین ہونا، الٹی ہونا، نیک پین ہونا، یہ ساری علامات جو ہیں وہ کانگو وائرس کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں، لیکن یہ عام بھی کسی بخار کے اندر ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی سیویرٹی کیا ہے۔ اگر یہ پروگریسولی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیریس کنسرن ہے، آپ کو یقیناً اور جلد از جلد اپنے فزیشین سے مل کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ کانگو وائرس تو نہیں ہے۔ کانگو وائرس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہسٹری ایسی ہوتی ہے کہ بھئی کسی انسیکٹ نے کاٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے بخار ہونا شروع ہو گیا ہوتا ہے، یا پھر آپ کے ایریا کے اندر بہت زیادہ کانگو کیسز آ رہے ہیں تو آپ سسپیکٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کا اینیمل ایکسپوجر ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو بخار آنا شروع ہوا ہے، تو ان ساری علامات کے اندر آپ کانگو وائرس کی سسپیشن کو بہت ہائی رکھیں گے۔ کانگو وائرس ڈائگنوز کرنے کے لیے بلڈ سے سیمپل لیتے ہیں اور PCR کے تھرو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کانگو وائرس کے جراثیم ہیں یا نہیں ہیں۔ کانگو وائرس کی مینجمنٹ یوزولی سپورٹیو ہوتی ہے، یعنی بخار ہے تو بخار کے لیے دوا دی جاتی ہے، جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے یوزولی تو ڈرپ کے ذریعے سے، IV فلوئڈس کے ذریعے سے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے، سوڈیم پوٹاشیم الیکٹرولائٹس اس کو بیلنس کیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی پلیٹلیٹس یا بلڈ ٹرانسفیوژنس کی جا سکتی ہیں۔ کانگو وائرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کانگو وائرس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی ہم شام کے وقت میں یا صبح کے وقت میں اوپن انوائرمنٹ میں جائیں تو اپنی لانگ سلیوز کا استعمال کریں، انسیکٹ ریپیلنٹ استعمال کریں۔ اگر ہمارے اطراف میں باغ ہیں یا پھر گرینری زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ اسپریز وغیرہ کا استعمال ریگولر رکھیں۔ شام کے وقت میں، مغرب کے بعد یا مغرب سے کے آس پاس میں باہر نہ نکلیں، کیونکہ یوزولی جو ٹکس ہوتی ہیں وہ اسی وقت ہی فلائی کرتی ہیں اور اسی طریقے سے اس کے کاٹنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، اور خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی علامات ہو تو ہم نے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ السلام علیکم۔